بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے ٹائم دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ٹائم دینا ایک اچھی خوش آئند بات ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں۔ جناب اسپیکر، کسی قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے اس کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے نوجوانوں پر، اور یقیناً ہمارے قوم کے لیے ہمارے نوجوانوں نے کئی قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں دی ہیں، سٹرگلز کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا بزرگ طبقہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی جو تعلیم کے حوالے سے کچھ کریں، ان کے فیوچر کے حوالے سے کچھ کریں، ان کے جو قومی مفادات ہیں اس کو حفاظت کریں، اور اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک ڈوبتے ہوئے قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا جو پاپولیشن ہے آج کا پاکستان کا 64% 30 سال سے کم نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کل رات میں جب پی ایس ڈی پی پڑھ رہا تھا اور جتنے بھی ہمارے منصوبے تھے گورنمنٹ کے حساب سے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ موجودہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسیز کی مرتب نہیں کی ہے۔ پورے پی ایس ڈی پی میں انہوں نے صرف لیپ ٹاپ پروجیکٹس رکھے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہے جیسے کہ وہ ساحل کے اوپر کھڑے ہو کر ریت کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک طرف اگر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ مایوس ہو کر دہشت گرد تنظیموں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو دوسری جانب ہمارے ملک میں جو منشیات کا پرابلم ہے اس سے ہم نہیں لپٹ رہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 90% لوگ 90 لاکھ لوگ ہمارے ملک میں خاص کر کے نوجوان منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے لیے ہمیں نپٹنے کے لیے پاکستان کو نہ تو ہمارے پاس کوئی پلان ہے اور نہ ہی پالیسی، اور دوسری طرف جو کہ یہ بے روزگار جذباتی ناراض نوجوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے ریکروٹمنٹ کا آسانی طریقہ ہے، کیونکہ وہ جذباتی نعروں میں آ کر اور کچھ کیا کہتے ہیں انسینٹیوز کے لیے ملک دشمن عناصر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را جناب اسپیکر، مجھے پتہ نہیں کہ اس حکومت کے بعد کوئی کہاں ہو، لیکن ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اور میں اس پارلیمان کا سب سے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین کا اعزاز رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز رکھتا ہوں کہ میں اپنے 64% عوام کی نمائندگی کروں، تو میں اپنے نوجوانوں کی نمائندگی ہر موڑ پہ ہر فورم پہ ضرور کروں گا۔ جناب اسپیکر، یوتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے، آپ کہہ لیں ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم کہہ لیں کہ ہم ٹائم بام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یوتھ پروگرامز کو تشکیل دینی چاہیے تھی، صوبوں سے مل کر بنیادی تعلیم پر، ابتدائی تعلیم پر کام کرنی چاہیے تھی، مختلف شہروں کو آئی ٹی سٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے یوتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے انگیج ہوں۔ جناب اسپیکر، میں ایک خود پروفیشنل فٹ بالر رہ چکا ہوں، ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب سپورٹس مین ایک سٹیج تک پہنچتا ہے تو اسے کتنی سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بجٹ میں سپورٹ جیسے بنیادی شعبوں کو حکومت نے مکمل نظر انداز کر دیا ہے، اور بجائے کہ وہ روایتی طور پر کچھ رکھتے انہوں نے کچھ نہیں رکھا۔ تو لہٰذا اس پر غور کریں کہ پرائم منسٹر یوتھ سپورٹس انیشیٹوز ہونی چاہیے تھی، سپورٹس اسکالرشپ پہ کام کرنا چاہیے تھا، اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرنی چاہیے تھی۔ جناب اسپیکر، یہ ہوئے وفاق کی باتیں، کچھ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بلوچستان کے نوجوان بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جس کے لوگ آج بھی صحارا کے ریگستان سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میں یہاں کسی کا شکایت کرنے نہیں آیا جناب اسپیکر، لیکن اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، حقیقت کو آگے نہیں دکھائیں گے، تو ہمیں ہماری جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتی ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 20 سالوں میں ہمارے صوبے اور ملک میں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے کئی ہزاروں
جانوں کا قربانی ہوئی ہے، ضائع ہوئے ہیں، جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، جن میں ہمارے اسکالرز ہیں، لیبرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسپورٹس مین ہیں. لیکن جناب اسپیکر، یقیناً اگر امن اور استحکام اس ملک اور بلوچستان میں ہے تو انہی کی قربانی کی بدولت ہے، اور میں بھی ان متاثرین میں سے ایک ہوں. میرے بھائی کو شہید کیا گیا، میرے والد کو شہید کیا گیا، میرے سینکڑوں ساتھیوں کو آج کل شہید کر رہے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی. عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے، اسی طرح ہمارے شہداء کے لواحقین کے لیے ایک کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مراحل ملیں، ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے. جناب اسپیکر، بڑھتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے، اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے اسکیمز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. جناب اسپیکر، آج سے 5 سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رحسانی کو ملک دشمن عناصر نے ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا، تو میں اس وقت تھائی لینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب میں واپس لوٹا تو میرے سامنے 2 آپشنز تھے. پہلا آپشن تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھوں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کا بدلہ لوں. اس میں یہ تھا کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ کروں، ریاست کے ساتھ لڑوں، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ کروں. اگر میں دوسرا آپشن چوز کرتا تو یقیناً میرے اقوام کے نوجوان بھی میرے ساتھ بندوق تھام کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسرا آپشن بنائیں گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہم پولیٹکس میں آ کے سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارلیمان میں پہنچیں گے، اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. اس کی جناب اسپیکر 2 وجہ تھی. پہلا وجہ یہ تھا تعلیم، دوسرا وجہ یہ تھا کہ ہماری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جناب اسپیکر، میں چاہوں گا کہ وفاق سے ہمارے لیے دانش سکولز، خاص کر کوئٹہ میں، کیونکہ میرا عمر 25 سال کا ہے، میرا جو حلقہ انتخاب ہے سریاب، 25 سال میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ایجوکیشن امپروومنٹ ہوئی ہے. 14,000 سکولز ہیں، ان 14,000 سکولز میں 55% کے عمارات تباہ ہیں، واش رومز نہیں ہیں، سٹاف شارٹیجز ہیں. تو خدا را آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سکولز میں بھیجیں گے، یا تو وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے یا تو منشیات کی طرف جائیں گے. جناب اسپیکر، بلوچستان میں صحت کی بھی بڑی مسئلے ہیں. میں اکثر لوگ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے سے موت کی کنویں میں داخل ہوتے ہیں. تو خدا را ہمارے جیسے آنریبل ممبر نے، پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر نے کہا کہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ پی ایس ڈی پی میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو خدا را اگر ہمارے ساتھ پی ایس ڈی پی میں مشاورت کرتے تو ہم انہیں بہتر بتا سکتے تھے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ضرورت ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں ہمارے پاس ٹراما سینٹرز نہیں ہیں. سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے، لوگ دن بدن ٹریفک حادثات سے مر رہے ہیں. تو خدا را اس پر بھی توجہ دی جائے. جناب اسپیکر، گیس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو گیس کی دریافت جو ہوتی ہے وہ بلوچستان سے ہوتی ہے، اور بلوچستان سے ہی گزر کر پورے ملک میں جاتی ہے. اور یقیناً ہمارا جو معاشی پہیہ ہے ملک کا وہ ہمارے ہی گیس سے چلتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں، سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے، میرا گھر بھی وہاں ہے، آج بھی لوگ لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں. دوسری اگر ہم بات کریں جو ہمارا زراعت ہے، اس پر ہمارا بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے، اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارا جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف کچی کینال منصوبوں سمیت دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام نہ ہونے سے ہمارا زراعت تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور رہی صحیح دوسری کسر، وہ تو بجلی پورا کر رہی ہے کہ بجلی ہمارے 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 3 گھنٹے ہیں. تو لہٰذا اس گیس اور بجلی کے سمندر کے چند قطروں پر ہمارے بھی حق تسلیم کیا جائے. جناب اسپیکر، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آخر میں 2 ریکویسٹ وفاق سے کروں گا کیونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے وفاق میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ سمجھیں دلچسپی کے ساتھ. ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے وفاق میں، ہم اپنا یہاں حق مانگنے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حق کو حق کی طرح کیسے مانگتے ہیں.
जनाब स्पीकर, जो बलूचिस्तान का मसला है इंटरलिंक्ड है, इंटेंगल्ड है, ख्वाह वो यूथ के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, लेकिन ये सब एक तरफ लीड कर रही हैं जो कि है करप्शन। जनाब स्पीकर, हमारे चेयरमैन का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाने का फ़ैसला है उस पर करप्शन पे, और इसी तरह मैं वफाक से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान के जितने भी मंसूबे आते हैं, या ख्वाह वो अफसरान के हवाले से हो या स्कीम्स के हवाले से हो, हमारे ऊपर वो ये वाज़े करें, उसकी निशानदही की जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारे नौकरियां कौन बेच रहा है, हमारी एजुकेशंस की सीट्स कहाँ बिक रही हैं। और जहाँ तक बात है नौजवानों की, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे फेडरल में बलूचिस्तान के कोटा आते हैं उनमें मेक श्योर करें कि बलूचिस्तान के ही लोग लगें, ताकि हमें पता चले। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान अपने काबीना के साथ आएँ, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो सेमिनार्स करे, ताकि हमारे नौजवानों को जाने कि किस तरीके के वो जो ग्रीवेंसेस रखते हैं उनको सुने। और मैं चाहूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि इस कौम के बच्चे भी वज़ीर आज़म के अपने बच्चे हैं, उनको भी हमज़ा की तरह ट्रीट करें तो बेहतर होगा, वरना ये कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और कौम और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हैं उम्र में शायद ही मुझसे बड़े होंगे, लेकिन उनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। Conflict brings positive change, be it societal, be it economical, be it political, but we must avoid violence at all costs। तो उम्मीद है कि वो मेरी भी रहनुमाई फरमाएंगे। और आखिर में मैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए थे, आसिफ हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नारा बुलंद की थी पाकिस्तान कप्पे का, वो मैं नारा दोहराना चाहूँगा लेकिन अपने ज़ुबान में, कि पाकिस्तान न आए, बलूचिस्तान न आए, नन बलूचिस्तान न, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।